اس مسجد کو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت ممتاز اور مقبول بافیض مشائخ سے نسبت رہی ہے، خاص طور سے حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم طاقتور روحانی شخصیت کے مالک تھے اور ان کے فیض کا سلسلہ بر صغیر کے تینوں ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، بلکہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو یہیں رہتے تھے وہ پسونڈا میں، اور ان کے خلفاء میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق حقانی بانی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ رہ چکے تھے اور بعد میں تقسیم کی وجہ سے ادھر رک گئے اور وہاں ادارہ قائم کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، حیات العلوم مراد آباد کے بانی، اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء۔ حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے، ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے، جن کا بھی آپ نے حضرت مولانا انتظار صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے امام ہیں، اور ان سے آج ملاقات ہوئی تو ایک مزید روحانی مسرت یہ ہوئی کہ ان کو ہمارے استاذ محترم، میرے خاص اخص استاذ محترم حضرت مولانا رئیس الدین صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی خاص نسبت حاصل ہے، اور وہیں سے ہماری ملاقاتیں رہیں، اب وہ تازہ ہوئی ہے۔ انہوں نے حضرت کا تعارف کرایا تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے دادا پیر بھی تھے اور خسر بھی، اور ان حضرات کا، بلکہ ان کے بھی شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا اور مولانا عبد المالک صاحب کا بھی حضرات اکابر علماء دیوبند سے بہت قریبی محبت کا اور آپس میں جانبین سے احترام کا تعلق تھا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لے گئے، اور حضرت مولانا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رودات بیان کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ جانے والے ہیں، تو وہ حضرت تشریف لائے مسجد میں ان کی خدمت میں، اور کہا کہ حضرت مجھے حدیث کا سبق پڑھانا ہے، مگر اس سے پہلے آپ سے ایک بات کی منظوری لینی ہے، ورنہ میں پڑھانے نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ آپ کم سے کم 3 دن قیام کریں۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو حضرت پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ پس منظر کا اندازہ ہو جائے۔ ہمارے حضرت ایک بات سنایا کرتے ہیں، اور وہ بات ہے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ان کی شخصیت بہت زیادہ بافیض اور طاقتور شخصیت تھی۔ ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ مسکین پور ان کا جو مقام تھا، وہاں پر جنگل میں کھیت میں جا رہے تھے، کھیت کی جو ڈول ہوتی ہے اس پر چل رہے تھے، اتفاق ہوا کہ سامنے سے ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی غیر مقلد تھا، لہٰذا وہ تصوف کا اور صوفیہ کا مخالف تھا۔ تو وہ خواجہ صاحب کو سلام بھی نہیں کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو تصوف والے لوگ ہیں، یہ تو بدعتی ہیں۔ تو جب سامنا ہی ہو گیا تو اس نے یہ سوچا کہ اب ان کو سلام کرنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی، تو اس کے بجائے اچانک اس نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ میں حج کا ذکر کروں گا تو ان کی توجہ ادھر چلی جائے گی اور پھر یہ مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔
لیکن سامنا ہو رہا تھا، بالکل ڈول ایک ہی تھی، وہ ادھر سے آ رہا تھا، حضرت ادھر سے جا رہے تھے، لہٰذا گزرنا تو برابر سے تھا ہی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو انہوں نے، خواجہ فضل علی قریشی نے اس کے سینے پر، دل پر انگلی لگا کر کہا کہ حج کو جا رہے ہو تو اللہ اللہ کرتے رہنا۔ اب یہ کر کے وہ آگے چلے گئے اور وہ اپنے راستے پر چلا گیا، اور وہ حج کو جانے ہی والا تھا، لہٰذا وہ حج کو بھی چلا گیا۔ اور جب وہ حج سے واپس آیا تو لوگوں نے بتایا جو اس کے قافلے میں تھے کہ یہ تو بالکل ایک الگ آدمی ثابت ہوا، اس سفر میں سارے قافلے کی خدمت کرتا رہا اور بس یہ کہتا رہا کہ پتہ نہیں اس خواجہ نے میرے دل میں کیا آگ لگا دی ہے، آ کر وہ بیت ہو گیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ تو انہی کی یہ بات ہے جو ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں، نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ بات ان کی نقل کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہ خواجہ فضل علی یہ فرماتے تھے۔ پھر خواجہ عبد المالک صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں، صدیقی صاحب کے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کے بارے میں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مشائخ نے بھی ہمیں، ہمارے شیخ نے بھی اور مشائخ نے بھی ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ اور اب اللہ کی توفیق سے ہمیں یہ کہنے کا موقع ہے، اور میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، میں زامبیا میں کہہ چکا ہوں یہ بات، یا ملیشیا میں، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، بالکل میں علی الاعلان کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی نسبت رکھنے والے ایک ادنا فرد کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے مشائخ نے بھی، ہمارے شیخ نے بھی ہمیں کبھی اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا۔ لہٰذا اسی کو سمجھنا ہے اور اسی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ تصوف کا جو خلاصہ ہمارے اکابر کے یہاں ہے وہ شریعت کا اتباع ہے۔ تصوف کے موضوع پر جب کبھی بات ہوتی ہے، لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو اس کی شاخیں اور اس کے موضوعات اتنے زیادہ مختلف ہیں کہ ایک عام آدمی ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ تصوف کے نام کو اتنا زیادہ تقسیم کیا گیا ہے کہ تصوف کے نام پر ایسے ایسے سلسلے دنیا میں وجود میں آئے اور ابھی بھی پائے جاتے ہیں کہ جن میں تصوف سے اشتغال رکھنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی صوفی ہوتے ہیں باقاعدہ۔ میں نے زیادہ نہیں پڑھا ہے، لیکن قدرت اللہ شہاب جو ایک مشہور آدمی ہیں پڑوسی ملک کے، اعلیٰ افسر رہے ہیں، انہوں نے شہاب نامہ ان کی کتاب ہے جس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ہالینڈ میں ایک زمانے میں اپنے ملک کے سفیر تھے، تو انہوں نے ہالینڈ میں جو ایک صوفیوں کا سلسلہ تھا، عنایت علی خان صوفی تھے ہندوستان کے، ان کا سلسلہ تھا، اس کا ذکر کیا ہے تفصیل سے، اور اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے خود ہالینڈ کے رہنے والے عیسائی لوگ بھی تھے جن سے ان کے تعلقات تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو تصوف کے جو لوگ مخالف ہیں ان کو کہنے کا بہت اچھا موقع ہے کہ تصوف میں تو کسی مذہب کی بھی قید نہیں ہے، اور وہ تو ہندو جوگیوں کے کی تعلیمات سے متاثر ہے اور فلاں ہیں فلاں ہیں۔ لیکن
اللہ رب العزت نے ہر دور میں دین کے معاملات کو صاف ستھرا کرنے کے لیے افراد پیدا کیے ہیں، شخصیات پیدا کی ہیں۔ ہندوستان میں سب سے طاقتور شخصیت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل حقیقت کو ظاہر فرمایا وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت امام ربانی سلسلہ نقشبندیہ کے بھی مجدد ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے کو عجیب و غریب انداز سے صاف بھی کیا اور ترقی بھی دی، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلا ہے اور تصوف کے دوسرے سلسلے بھی پھیلتے رہے ہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند کا جب وقت آیا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے دین کے تمام شعبوں کے صاف کرنے کا کام لیا، دین کے تمام شعبوں کی تجدید کا کام لیا۔ تو اسی میں سے تصوف کا بھی معاملہ ہے کہ اس بیچ والے وقفے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی نقشبندی سلسلے میں بھی اور چشتیہ میں بھی اور دوسرے سلسلوں میں بھی جو کچھ ادھر ادھر کی چیزیں شامل ہوئیں، اصل میں تصوف کے اندر بدعات کا شامل ہونا بہت آسان ہوتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے۔ اس لیے اہل حق کو تصوف کے معاملے میں بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت کے یہاں ایک مرتبہ ایک نام زیر غور تھا اجازت دینے کے لیے، تو وہ قریب ترین آدمی تھے حضرت کے اور نہایت شاندار تربیت یافتہ آدمی، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ حضرت کو تردد ہے، بہت تردد کر رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ اصل میں مجھے پریشانی یوں ہو رہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے اور تصوف میں بدعت شامل ہونے کا خطرہ بہت رہتا ہے، آدمی اگر عالم ہو تو کم سے کم وہ بدعت سے بچا رہے۔ تو پھر ایک ساتھی نے بتایا کہ حضرت وہ باقاعدہ پڑھنا شروع کر چکے ہیں اور سال سوم تک کی کتابیں، وہ انجینئر تھے اصلاً وہ صاحب، سال سوم کی کتابیں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ پتہ چلا کہ باقاعدہ عالم بننے کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر حضرت مطمئن ہو گئے، کہا پھر ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اکابر نے تصوف کے تمام سلسلوں کو سنت کتابیں بنا دیا۔ تصوف کا جو لفظ ہے وہ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، لیکن اصل چیز وہ ہے جو قرآن کریم کی آیت ہمارے عزیز مولانا قاری محمد عثمان صاحب نے تلاوت کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرائض میں سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو ذمہ داری بیان کی ہے انسانوں کو ٹھیک کرنا، انسانوں کو صاف ستھرا کرنا، ان کو برائیوں سے پاک کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ ہمارا تصوف ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں جو لکھا ہے کہ اس زمانے کے مشہور قائد مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس الاحرار کے نام سے مشہور تھے، ان کی شیخ سے بے تکلفی تھی۔ وہ آئے، شیخ لکھتے ہیں کہ میں قرآن شریف کا دور کر رہا تھا، قرآن شریف سنا رہا تھا، زینے پر کسی کے جلدی جلدی چڑھنے کی آواز آئی، دیکھا تو رئیس الاحرار کھڑے ہیں، آ کر کہنے لگے بھائی جی رائے پور جا رہا ہوں، ایک سوال کر کے جا رہا ہوں، جواب تیار رکھیو، پرسوں کو واپس آؤں گا تو جواب لے لوں گا۔ تو شیخ نے کہا کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا بلا ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب پرسوں کو لوں گا۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی لیتے جاؤ جواب، اور وہ جواب یہ ہے کہ تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، جس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ سارے اعمال کی روح نیت ہے، نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت غلط ہوگی عمل غلط ہوگا۔ اور اعلیٰ معیار بتایا عبادت کا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یعنی اعمال کا اعلیٰ درجہ، ایمان کا اور دین کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اتنا تو ضرور یاد رکھ سکتے ہو۔ تو یہ شیخ نے کہا کہ یہ تصوف ہے، تصحیح نیت،
ابتدا انمل اعمال بالنیات سے اور انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ پر۔ ابھی رئیس الاحرار کہنے لگے کہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تم یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، یہ جواب دو گے تو یہ اشکال کروں گا، تم نے تو جڑ ہی کاٹ دی سارے اشکالات کی۔ شیخ نے کہا کہ ہمارا تصوف یہی ہے، ہمارے سارے اکابر نے اسی پر محنت کی ہے، اور ہمارے اکابر سلسلے یعنی علمی اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مربوط ہیں، اور شاہ ولی اللہ خود روحانی اعتبار سے حضرت مجدد کے سلسلے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے مجدد صاحب کا جو طریق ہے اور مجدد صاحب کی جو فکر ہے وہ ہمارے یہاں ہر اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ شامل ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو، جس کو میں اتباع سنت کے نام سے کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی کہا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمیں الحمدللہ یہ کہنے کا موقع ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہمیں اپنے اتباع کا حکم نہیں دیا، سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی اپنی عادت کے اعتبار سے کوئی کام کرتا ہو تو اس کے طریقے پر چلا جائے تو بدعت ہو جاتی ہے، سنت کا اتباع کیا جائے تو بدعت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مثلا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ مثلا میری عادت اگر صدری پہننے کی ہے اور مجھ سے تعلق رکھنے والے سب یہ کرنے لگے کہ صاحب ہمارا جو وہ ہے وہ صدری پہنتا ہے لہذا ہم بھی صدری پہنیں گے، یہی بدعت بن جائے گی۔ کسی عام آدمی کے، کسی امتی کے طریقے کو اصل بنا لینا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ ان کی جو بھی بات ہے، ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرنے والا بدعت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ راستہ جس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، یہی اکابر دیوبند کا راستہ ہے اور یہی ہمارے اکابر تصوف کا راستہ ہے۔ قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔